السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں شفا ہی شفا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی دعا جانتا ہوں جو شخص روزانہ اسے پڑھ لے، موت تک اسے 4 بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ حفاظت دیں گے۔ موت تک 4 بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت دیں گے۔ اور پھر فرمایا قرآن میں شفا ہی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارتے ہیں، یعنی دلوں، جسم، روح، ہر بیماری کا علاج صرف اور صرف قرآن ہے۔ قرآن ہے، قرآن کے سوا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں۔ ہاں، ڈاکٹر سے دوائی لینا منع نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی دوائی سے بھی جب آپ کو آرام نہ آ رہا ہو، ہر ٹیسٹ آپ کا کلیئر ہو، ہر چیز آپ کی کلیئر آ رہی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا ڈاکٹرز کو، بار بار آپریشنز، بار بار ٹانگوں کا ٹوٹ جانا، بار بار آپ کی ہڈی کا فریکچر ہو جانا، بار بار آپ کے یوٹرس میں، پیٹ میں، پتے میں، جگر میں، کہیں بھی ایسی بیماری جو ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو وہاں پھر قرآن ہی کام کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو شفا کی سورت کہا گیا، جسے ہم چھوٹی سی سورت سمجھتے ہیں۔ صحیح حدیث میں سورہ فاتحہ کو رقیہ یعنی شفا کی دعا بھی کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ گھر کو شیطان اور آفتوں سے محفوظ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھنے والے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ آیت الکرسی ہر آفت سے حفاظت کرتی ہے۔ اسے فجر اور مغرب کے بعد پڑھنے سے اللہ حفاظت کی خصوصی نگرانی عطا کرتا ہے۔ آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ہر قسم کے شر، جادو، حسد اور بیماری سے بچانے والی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سوتے وقت پڑھتے تھے۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس کے بار بار پڑھنے میں روحانی طاقت ہے اور دل کا سکون ہے، مضبوطی ہے، جسم سے جادو بھاگتا ہے آپ کے۔ قرآن کا پڑھنا بیماریوں کو دور کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا پیغام ہے، کلام ہے۔ اس میں ایسی تاثیر ہے جو کسی دوا میں نہیں ملے گی آپ کو، ایسی تاثیر ہے اس میں۔ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت وباؤں، بلاؤں، بیماریوں، شیطانوں سے، شیطانی اثرات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام اذکار کے ساتھ ان صورتوں کو شفا کا ذریعہ بنایا۔ سورہ فلق اور ناس خصوصاً جادو، نظر بد اور پوشیدہ بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمت برستی ہے، مصیبتیں آپ کے گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ قرآن مومن کا محافظ بن جاتا ہے، قیامت تک اس کے حق میں دعا کرتا رہتا ہے۔ قرآن جسمانی بیماریوں کے ساتھ روحانی بیماریوں کے لیے بھی مکمل دوا ہے۔ سورہ یاسین کو قلب القرآن کہا گیا۔ اس کے پڑھنے میں آسانیاں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے۔ قرآن سے محبت کرنے والوں پر اللہ کے خاص فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں قرآن سے، کہ جڑو تو تمہیں بیماریوں سے نجات ملے گی۔ ہماری کتنی بہنیں ایسی تھیں، یقین کریں، جن کو کینسر سے بھی اللہ نے بچایا، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ ہمیں قرآن ہی ٹھیک کرے گا۔ قرآن سنتی رہتی تھی، پڑھتی رہتی تھی، سنتی رہتی تھی، پڑھتی رہتی تھی، ان کو اللہ نے کینسر جیسی بیماری سے بچایا۔ جو قرآن کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ اس کی نصرت فرماتے ہیں، حفاظت کے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ پاک۔ 5 صورتیں پڑھ لیں، اللہ ہر بیماری پر مشکل سے حفاظت میں لے لیتے ہیں، یہ جو آپ کو اوپر میں نے بتائی ہیں۔ اور اگر چاہیں کہ کبھی بیماری نہ آئے، موت تک 4 بڑی بڑی بیماریاں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھ تک، آپ تک پیغام پہنچایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی پڑھ لے گا اللہ رب العزت اس کو موت تک تمام 4 بیماریوں سے حفاظت دیں گے۔ موت تک حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہو گئی؟ اللہ کی ہو گئی، اللہ کی ہو گئی۔
آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے. ٹائم نہیں ہے تو کس کے لیے نہیں ہے؟ آخرت کے لیے. ارے اللہ آخرت بھی بنا رہے ہیں اور دنیا کی بھی زندگی آپ کو دے رہے ہیں بہنوں. آخرت بھی اور دنیا کی بھی زندگی آپ کو عطا ہو رہی ہے. کیونکہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں ہمارا دل نہیں لگتا ہے. ہمارا دل نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سے دور ہیں. ہم اللہ سے دور ہیں. جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ انسٹنٹلی نماز کی فکر میں رہتا ہے. ہاں، محبت رہتی ہے. اللہ ہم سب کو یہ محبت عطا فرمائے. میں نے اور آپ نے چینج کرنا ہے اس سوسائٹی کو. گٹس ہم سب کے پاس ہیں. صرف ہمت چاہیے، ول پاور چاہیے، اندر سے ڈٹرمنیشن چاہیے، جذبہ چاہیے. اور آپ یہاں جذبہ ہی تو لینے بیٹھے ہیں. اس کلاس میں جب آپ آتے ہیں تو جذبہ ہی تو جگانے بیٹھتے ہیں. اس جذبے کو مرنے نہ دیں گھر جانے کے بعد بھی. ہیں؟ جذبے اور جنون کو اسلام کے راستے پر لے کے تو آئیے. آپ کو چیزوں میں حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو اسٹینڈ لینا آنا شروع ہو جائے گا. آپ کسی سے نہیں ڈریں گے. مومن کسی سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک کے آگے جھکتا ہے، سب سے ڈرتا ہے. ہمارا نمبر کیا ہے؟ ہم بھی سب سے ڈرتے ہیں. وہ نہ ناراض ہو جائے، وہ نہ ناراض ہو جائے، وہ نہ ناراض ہو جائے. اسی ڈر میں خاندانوں کو پالتے 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 اپنے آپ کو ہزاروں بیماریاں لگا لیتے ہیں. وہی خاندان ہمیں کک مار کے پھینک دیتا ہے. عادت ڈالیں نماز کی. اگر کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اللہ معاف فرماتے ہیں، اس کی قضا پڑھ لیں. اپنی عادت بنا لیں نماز کے. اپنی عادت بنا لیں کہ ہم رات کو جاگ جاگ کے اللہ سے مانگیں، رات کو رک رک کے اللہ سے مانگیں. ہم اتنا مانگیں کہ اللہ کو ہم پر رحم آ جائے. ہم پر رحم ہی آ جائے. اللہ کو اتنا مانگے، اللہ سے اتنا مانگے. اللہ بہت بڑے ہیں اور اللہ ہمیں دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں. اللہ جب دیتا ہے تو پھر ایسے دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. جب آپ نے اللہ کو کوئی معاملہ سونپ دیا تو پھر ریلیکس ہو جائیں. پھر ویٹ کریں کہ میں نے اس ذات کو سونپ دیا ہے جو الودود ہے، جو بہت محبت کرنے والا ہے، جو الوکیل ہے، بہترین معاملات کو چلانے والا ہے انشاءاللہ، القدیر ہے انشاءاللہ. تو یہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے.